السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 74۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ اپنے محبوب کی تلاش میں رینا نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً خود کو گم کر ڈالا تھا، کیونکہ اس کی ذات پہلے ہی شوقی کی تلاش میں غرق تھی۔ اب اس کا دل و دماغ بھی جیسے کہیں کھو کر رہ گیا تھا۔ جو ندیدہ سا پر اسرار ہولا رینا کو اپنے ٹراس میں لے کر جس جگہ پہنچا تھا وہ بھی شیکر گھاٹی کا حصہ تھی، اور اس گفا سے قدرے نیچے ترائی میں جہاں قدرتی پہاڑی جھرنا گرتا تھا چشمے کے پاس ہی تھی۔ وہاں ایک سرکنڈ اور پھوس کی مڑی بنی ہوئی تھی جس کا داخلی راستہ کھلا تھا۔ اندر ایک قبر نظر آ رہی تھی، وہاں تیل کے دیے کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پر اسرار ہولا رینا کو اپنے عقب میں لیے اس مڑی تک پہنچا اور داخلی دروازے کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ تب وہ پیچھے مڑا اور اس نے کچھ پڑھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑی گمسم سی رینا ایک دم اپنے آپے میں آ گئی۔ یوں وہ خود کو ایک انجانی جگہ پر کھڑا دیکھ کر ڈر سی گئی۔ پرسرار ہولا اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو چکا تھا۔ رینا نے ہمت کی اور ذہن پر زور دیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو راکاشی قبیلے کے روحانی پیشوا بوڑھے غافر کی نصیحت کے مطابق شیکر گھاٹی کی ایک محفوظ گفا میں تھی۔ یہاں کیسے آ گئی؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ سامنے چھوٹی سی کٹیا، اندر قبر، اس کے سرانے جلتا دیا۔ او گاڈ، یہ کیا اسرار ہے؟ یہ سب سوچ سوچ کر وہ پھر ہراساں ہو گئی۔ اس کا سیانوں گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی پراسرار نادیدہ سا ہولا اسے یہاں لا کر غائب ہو گیا تھا، لیکن جلد ہی اسے اپنے قریب، بہت قریب، کوئی سرسراہٹ سے سنائی دی، یوں جیسے کوئی دبے پاؤں اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ بھی پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھنے والی تھی کہ اچانک ایک آواز جیسے سرگوشی سے تشبیہ دی جا سکتی تھی اس کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں اپنے محبوب کی تلاش ہے نا؟ جاؤ اندر اس کٹیا میں قبر کے سرانے پڑے ہوئے دیے کو پھونک مار کر بجھا دو۔ یہ کٹیا ہمیشہ کے لیے سرد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور تمہیں تمہارا محبوب مل جائے گا۔ رینا اس آواز پر نہ صرف بری طرح چونکی تھی بلکہ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ اس ظالم اور بے رحم آواز کو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز شیطانی چیلے مہا پجاری بدری ناتھ کی تھی۔ پاتال کی منحوس گہرائیوں میں مبہوس بدری ناتھ کی سزا نما تپسیا اس سمے پوری ہو گئی جب اسے گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، جاؤ اٹھو، تمہاری سزا سفل ہونے کا سمے آن پہنچا ہے۔ کالی دیوی کے پوتر استان کا دوبارہ یوز کرنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ اسی وقت شیکر گھاٹی کی ترائی میں جاؤ اور وہاں ناگ بچ دیوتا کے خاص سیوکار کشتری ناگ کی زندگی بچاؤ۔ اور بدری ناتھ سنتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ خوشی سے نہال تھا۔ مجھے بھونا مل گئی، مجھے مکتی مل گئی۔ اب میں اپنے سب سے بڑے دشمنوں اس گوری فرنگن اور اس کے یار مسلے شوکی سے نمٹتا ہوں جا کر۔ اس وقت اس نے خود کو ہوا میں اٹھتے دیکھا اور پھر جیسے وہ باہر کی دنیا میں آیا، مگر یہ کیا؟ وہ اپنی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی حیت قضائی بغیر شریر کے تھی۔ یہ کیا انت ہو گیا میرے ساتھ؟ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہی پاتال کی منحوس اور شیطانی گہرائیوں کی آواز اس کے کان میں پڑی، جب تم شیکر گھاٹی جا کر اس گوری کو ترائی میں بنی اس کٹیا کی قبر کا دیا بجھانے کا کہو گے اور اس نے تمہاری بات مان لی تو تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ وقت ضائع مت کرو۔ بدری ناتھ نے فوراً شیکر گھاٹی کا قصد کیا اور وہاں پہنچا تو اس نے جس گوری کو وہاں دیکھا چونک پڑا، وہ رینا تھی۔ تب اس نے سوچا کہ طاغوتی قوت خود اس کے دشمنوں کو ختم کرنے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تاہم اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ ایک حد تک اپنی شیطانی طاقت جو اسے عارضی طور پر دی گئی تھی، یعنی رینا کو عمل تنویم میں لا کر اسے شیکر گھاٹی کی ترائی میں لے جائے، اور اس مڑی تک پہنچانے کے بعد اسے اپنے ٹراس سے آزاد کرنا ضروری ہوگا، تبھی وہ دیا بجھا سکتی ہے، ورنہ سب بیکار چلا جائے گا۔ لہٰذا بدری ناتھ نے ایسا ہی کیا، مگر یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ رینا ٹراس سے نکلتے ہی اس کی آواز پہچان چکی تھی اور اس کا حکم ماننے پر اسے تامل ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ تحکمانہ آواز میں کہا، آگے بڑھو، کچھ نہ سوچو، اس مڑی کے اندر جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر ڈالو، ورنہ تمہارا محبوب شوق اس قبر میں داخل کر دیا جائے گا، دوسری صورت میں وہ تمہارے سامنے ہنستا مسکراتا کھڑا ہوگا۔ رینا گھبرا گئی۔ وہ بدری ناتھ کی آواز پہچان چکی تھی، جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے فائدے کی بات نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے مڑی میں جانے اور اس دیے کو بجھانے سے انکار کر دے جانے کے لیے پلٹی تو بدری ناتھ چیختا ہوا اس سے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے رینا کو اٹھا لیا۔ وہ چیخی، مانتی ہو میری بات یا ابھی نیچے گہرائیوں میں پھینک دو تجھے؟ رینا خوفزدہ ہو گئی، بولی، تم وعدہ کرو کہ اس دیے کو بجھانے میں میرے محبوب کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہ ہی مجھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بدری ناتھ نے کہا۔ نہیں، قسم کھاؤ، تم کالی دیوی کی پجاری ہونا، اس کی قسم کھاؤ، رینا بولی۔ بدری ناتھ کی مشکل آسان ہو گئی۔ وہ ناگ دیوتا کے سیوکار کشتری ناگ کو بچا کر دوبارہ سے کالی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا،
اس لیے براہ راست اس سے بات سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس نے قسم کھا لی تو رینا نے اس کی بات مان لی۔ بدری ناتھ نے اسے پھر مڑی کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ رینا آگے بڑھی۔ ابھی وہ مڑی کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک آواز پر چونک سی گئی۔ یہ چلاتی اور اس کا نام پکارتی ہوئی آواز بھی وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ کسی متوقع خوریزی کے بغیر بظاہر حالات سنبھل گئے تھے، مگر خطرہ بھی جوں کا توں موجود تھا۔ یہ پانچوں کیبن کے گوشے تک محدود ہو گئے تھے تاکہ ان درانداز بحری قزاقوں سے دور ہو کر آپس میں آزادی سے بات چیت کر سکے۔ ہم 5 ہیں اور وہ 7، ان کا مقابلہ کر کے ہم ان سے جان چھڑانا ہوگی، کیپٹن جیمس نے کہا۔ اس نے اپنی بیوی عزابیلا کو بھی اس جنگ میں شامل کر لیا تھا، جبکہ سبھی حقیقت جانتے تھے کہ وہ ایک بیچاری سیدھی سادی اور عام سی لڑکی تھی۔ ہاں، شازمان نے اس کی تائید میں کہا، یہ لوگ مثلاً ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی مہلت ہے۔ یوں دیکھا جائے تو ہم نے بھی یہی کیا ہے، علی بولا۔ ان کی دوستی قبول کرنا ہماری مجبوری تھی، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے۔ ہمارا یوں بھی ان سے نبھا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اریبا نے خیال آرائی کرتے ہوئے گہرے تفکر سے کہا، یہ ڈاکو ہیں، جبکہ ہمارا مشن ایک عظیم مقصد ہے۔ ابھی تو ان رزیلوں کو یہ علم نہیں کہ اس جہاز سیاق میں ہندوستان کا کس قدر بیش قیمت اور نوادراتی خزانہ موجود ہے۔ یہ تو بس انتقاماً ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آخری فیصلہ میرا یہی ہے کہ ان پر دھوکے سے وار کیا جائے یا پھر مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، کیپٹن جیمس بولا۔ ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مناسب وقت کا انتظار مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے مترادف ہوگا، علی نے فوراً کہا۔ شش، کوئی آ رہا ہے، اچانک اریبا نے خاموش کرا دیا۔ کسی کے قدموں کی چاپ بھی تو، اور کوئی اس طرف آ رہا تھا، لیکن ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی جب اریبا اور شازمان نے تھوڑی گردن اونچی کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا تو قزاقوں کے ایک ساتھی کیبن کے اس دوسرے گوشے کی جانب دبے پاؤں سے بڑھتا چلا جا رہا تھا جدھر سارے ڈاکو جمع تھے۔ اوہ میرے خدا، اچانک اریبا کے منہ سے متوحش انداز میں نکلا، یہ کمبخت جانے کب سے ادھر چھپا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ اریبا کی اس بات نے دھماکے کا کام کیا، وہ سب پریشان ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہو گیا، شازمان بولا اور شکایتی نظروں سے اریبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اریبا تم نے خزانے کا ذکر کر کے بڑی فاش غلطی کر ڈالی، اس نے یقیناً ہماری گفتگو سن لی ہے۔ اس کی بات پر اریبا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ تب تو کیا وہ یہاں چھپا بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا؟ عزابیلا نے سراسیمہ سرگوشی کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے گزرا ہو، کیپٹن بولا۔ نہیں، شازمان نے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، ہم نے اس کے آتے ہوئے قدموں کی نہیں بلکہ جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی ہے اور اسے یہاں سے واپس لوٹتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان بدزار ڈاکو نے اپنا ایک جاسوس ہماری گفتگو سننے کے لیے ہمارے پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ علی دانت پیس کر بڑبڑایا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب دا اکھنا یہ ہے کہ بظاہر ہماری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے والے ڈاکو ہمارے خلاف اگلا قدم اور کون سا اٹھاتے ہیں، شازمان بولا۔ تو کیا جب تک ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ریبا بولی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے نہیں، لیکن شازمان نے کہا، مگر ریبا نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ان کے لانچ میں برابری کی سطح پر بات کی ہے، پھر ہم کیوں نہ اس طرح ایک کونے میں سکڑے سمٹے بیٹھے ہیں؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ یعنی علی نے سوالہ نظروں سے ریبا کی طرف دیکھا۔ یہی کہ ہم بھی ان کی جاسوسی کریں گے، ان پر نگاہ رکھیں گے، اور یہ کام میں کروں گی تاکہ ان کے عزائم کا پتہ چلتا رہے۔ یہ کہتے ہوئے جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی جا کر دیکھتی ہوں کہ ہماری مخبری کرنے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اریبا کو روکتے رہ گئے مگر وہ جا چکی تھی۔ شازمان کو معلوم تھا کہ اریبا کتنی دلیر اور خوددار تھی۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے اور اب کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اریبا کے سینے واقعی اس بات کی ہلچل مچی ہوئی تھی، اس کے منہ سے ایک بڑی خطرناک بات نکل گئی تھی جو ان ڈاکو کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس تھا کہ وہ کس قدر اہم بات اس کے منہ سے اگل چکی ہے۔ وہ ایک پتلی سی راہداری میں جھکی جھکی چلتی ہوئی دوسرے کیبن کے اس گوشے تک پہنچی جدھر وہ سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اریبا کھڑکی کی آڑ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ سردار میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میں نے خود ان کی ایک ساتھی کو یہ کہتے سنا ہے۔ اریبا نے ایک ڈاکو کو اپنے سرغنہ آٹوما سے یہ کہتے ہوئے، اور اس کا دل جیسے اس کے سینے میں رک کر دھڑکنے لگا۔ اس خوبصورت لڑکی کو میں نے یہی کہتے سنا تھا۔ باقی ان کی خیالات وہی ہے جن کا ہمیں پہلے ہی اچھی طرح اندازہ تھا، یعنی ہماری مدد کرنے کے بجائے ہم سے جان چھڑانے کی سوچ رہے ہیں۔ ولکونی کو واقعی سننے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے سردار، یہ اس کے نائب اور اس کی بیٹی امپارا کے ہونے والے شوہر چری آپا کی آواز تھی۔ مجھے تو پہلے ان پر شبہ ہو گیا تھا۔ کوئی بات ہے کہ وہ کھلے سمندر میں اس پٹی پر کیوں گامزن ہے جس پر وہ جہاز سفر کر رہا ہے؟ اپنے نائب سردار کی بات کی تائید میں ایک اور ساتھی نے کو اریبا نے کہتے ہوئے سنا،
ہاں سردار، مجھے بھی اسی وقت شبہ ہو گیا تھا جب فرنگی کیپٹن جیمس نے اسلحے والی بات کہی تھی۔ بھلا وہ اپنے ساتھیوں کو کیوں دشمن ہونے لگا، اور اس نے ہمیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ ماں ریبا نے سردار اٹوما کو ایک طویل ہنکارہ بھرتے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری مدد بالکل نہیں کریں گے، اور ایسی توق کو ان سے رکھنا بھی فضول ہی ہے۔ میں خود ہی اپنا معاملہ نمٹانا پڑے گا، بلکہ یہ لوگ خود بخود ہماری راہ کھوٹی کریں گے۔ بالکل سردار، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ خاموشی اور دھوکے سے ان کے تینوں مردوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو غلام بنا لیا جائے۔ وحشی صفت چری اپا نے سفاکانہ تجویز پیش کی تو اس کی تائید میں ماں سوائے اس کی منگیتر امپارا کے سبھی نے کی۔ وہ اپنی منگیتر چری اپا کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی، ان عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑے، انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بیوقوفی ہوگی، وہ اپنے مردوں کا انتقام ہم سے کسی بھی وقت لے سکتی ہیں۔ ہم انہیں اپنے جزیرے میں قیدی بنا کر رکھیں گے، ان سے مشقت لیں گے۔ چری اپا نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی یہ بحث چھوڑو۔ ان کی ایک اور ساتھی لڑکی نے ٹوکا، پہلے وہ کام کرو جو ہم نے سوچا ہے۔ اس ڈاکو لڑکی کا نام بابیلا تھا۔ خزانے کا سن کر ان سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے سب کو ایک ہی اس بات پر متفق ہونا پڑا۔ میرا خیال ہے اسی وقت ان پر چھروں اور تلواروں سے ہلہ بول دیا جائے۔ ان کے ہتھیار تو یوں بھی ہمارے قبضے میں ہیں، اور یہ سب لوگ نہتے ہیں۔ چری اپا کی آنکھوں میں صفاقی اترائی ہوئی تھی۔ اریبا کا دل تشویش تلے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ان درندہ صفت بحری قزاقوں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، رات میں ان لوگوں کو سوتے میں ہلاک کر ڈالیں گے۔ اریبا نے سردار کو کہتے سنا، مجھے ان کے تینوں مرد ساتھیوں کو کوئی معمولی آدمی نظر نہیں آتے۔ پہلے ان پر نہایت مکاری سے اپنا دوستانہ اعتماد ظاہر کرنا ہوگا، پھر یہ سو جائے تو سوتے میں ہلہ بول دیں گے۔ اریبا یہ سن کر اس تیزی کے ساتھ دوبارہ اپنے ساتھیوں کی جانب پلٹ گئی جس تیزی سے وہ یہاں ان کی باتیں سننے آئی تھی۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں کو ان ڈاکوں کی متوقع سفاکانہ کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا تو اریبا کے دلیری اور بر وقت حرکت میں آنے کی داد یہ بنا رہ سکے، وہ محتاط ہو گئے۔ پل کے پل میں غیر یقینی حالات کی سی فضا طاری ہو گئی تھی۔ ادھر جب رات سر پر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ 3 افراد ان کے کیبن میں داخل ہوئے۔ ان پانچوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ علی و شازمان کی رگوں میں تو پہلے ہی جوش غیظ سے لاوا گردش کر رہا تھا، جبکہ کیپٹن جیمس بھی اس وقت بھر جانے کے لیے تیار تھا۔ عذابیلا البتہ کچھ خوفزدہ سی نظر آتی تھی۔ اریبا نے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ ان تینوں میں سے دو تو امپارا اور بابیلا تھی، جبکہ تیسرا مرد ساتھی چری اپا تھا۔ ان کے چہروں پر تو بظاہر دوستانہ مسکراہٹ تھی، لیکن در حقیقت وہ ان کی مکاری سے آگاہ ہو چکے تھے۔ علی نے پہلے نے سمجھا دیا تھا کہ کیا کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی ظاہراً ان کی طرف دوستانہ انداز میں ہی دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ دوستو، تم لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ چری اپا مکارانہ مسکراہٹ سے ان پانچوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ شازمان نے بھی اسی کی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے۔ خیر، میں تو ذرا سمندر کا نظارہ کرنے عرشے پر جا رہا ہوں۔ یہ لڑکے تمہاری عورتوں کے ساتھ ذرا دل بہلانا چاہتی ہیں، اگر تم کو اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، انہیں چھوڑ جاؤ، بلکہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ عرشے پر جا کر کیا کرو گے؟ علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں دوستو، میں ذرا مستول پر جا کر اس پٹی پر نگاہ رکھنا چاہتا ہوں۔ رات میں ستاروں کی مدد سے سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے، چری اپا نے کہا، اور پھر امپار اور بابیلا کو ان کے پاس چھوڑ کر خود چلا گیا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کا سہارا کیوں لیا تھا۔ وہ ان کے سونے اور گہری نیند کا اندازہ لگانے کے بعد اپنے ساتھی کے پاس جا کر انہیں مطلع کرنے والی تھی۔ امپارا اور بابیلا اریبا اور عذابیلا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ علی، شازمان اور کیپٹن جیمس ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے رہے، اگرچہ وہ بھی بعد میں جیسے بے خبریں بن کر ان خواتین کے ساتھ ادھر ادھر کی گفتگو میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر منصوبے کے مطابق علی اور شازمان وہاں سے اٹھ کر کیبن سے نکل گئے۔ انہیں اٹھتا اور کیبن سے جاتا دیکھ کر امپارا اور بابیلا اپنی باتیں چھوڑ کر ان کی طرف الجھی ہوئی نگاہوں سے تکتی رہی۔ کیا خیال ہے دوست؟ پہلے اس پاگل کو خاموشی سے جہنم واصل کر دیا جائے۔ راہدانی میں آتے ہی شازمان نے مسکرا کر علی سے کہا۔ اس کا اشارہ چری اپا کی طرف تھا۔ ہاں، پہلے اسی سے ہی نمٹنا پڑے گا، اس کے بعد کچھ اور سوچتے۔ علی نے بھی تائید کی۔ وہ دونوں خاموشی سے عرشے پر آئے اور یہ دیکھ کر چونکی کہ عرشے پر چری اپا اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں اس کے ہمراہ 2 ساتھی اور بھی آ ملے تھے۔ چری اپا نے کچھ سمجھا بجھا رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں چھرے اور عجیب ساخت کی تلواریں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ آگ اور خون کا ظالمانہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ شازمان بڑبڑایا تو علی بولا، ہم بھی تو کم نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے عرشے پر آئے۔ وہ جانتے تھے ان تینوں کے مقابلے میں نہتے ہیں، لیکن ان کے پاس جذبے کی طاقت ہے اور یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے
ان بہادروں اور جانثاروں کے سینے ایمان کی روشنما سے فروزہ رہتے تھے، جس کی بدولت ہی وہ آج تک فرنگی اور غاصب دشمنوں سے بے جگری اور کامیابی کے ساتھ جنگ کرتے آئے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ چری اپا واقعی مسلول کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب دوربین نظر آ رہی تھی، جبکہ ان کے باقی دو ساتھی اس زینے کی طرف بڑھنے لگے جو عرشے کی دوسری جانب ان کے کیبن کی طرف اترتا تھا، اور جہاں اریبہ اور جیمس وغیرہ موجود تھے۔ علی اور زمان ان دونوں لٹیروں کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور جیسے ان کے کیبن کی جانب گھومے وہ 2-3 قدم اونچوں سے پہلے ہی علی اور زمان ان دونوں قزاقوں پر چھلانگیں لگا دی۔ دونوں ڈاکو کے لیے حملہ اچانک غیر متوقع تھا، اس لیے وہ سنبھل نہ پائے اور راہداری کے فرش پر ان سمیت ہی ڈھہرتے چلے گئے۔ علی اپنے مد مقابل کے تلوار والے ہاتھ پر دائیں ہاتھ سے گھونسے کا وار کیا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ دوسرا گھونسا علی کا ڈاکو کی گدی پر پڑا۔ اس کے الگ سے کراتی ہوئی چیخ خارج ہوئی جو تاریک پڑتے سمندر کی موجوں کے شور میں دب گئی۔ ادھر شازمان بھی اپنے مد مقابل کو بچھاڑنے میں کامیاب رہا۔ اس نے جس بھرتے ہی راہداری کے فرش پر اس کا سر اس قوت سے مارا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر ڈھیلے چھوڑ بیٹھا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر پشت کے بل خود کو کیا تو شازمان اس کے اوپر سے کھسک گیا۔ ڈاکو نے اسی لمحہ بھر کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے جبڑے پر گھونسا جڑ دیا جو خاصا زوردار ثابت ہوا۔ زمان کا ایک لمحے کے لیے دماغ جھنجھنا گیا، مگر جانتا تھا کہ زیر ہونے کا کیا مطلب تھا، اس لیے اس درد کی پرواہ کیے بغیر اس نے بھی برق رفتاری سے پلٹ کر اپنے سر کی ٹکر اس کی ناک پر رسید کر دی۔ وہ کرہا زمان نے اسے موقع نہ دیا اور لپک کر اس کی تلوار اچک لی جو اس کی قریبی گری پڑی تھی، پھر ایک ہی وار سے اس کی وار کی دھار سے ڈاکو کی گردن پر آزما ڈالی۔ وہ کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح خرخرایا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ ابل کر زمان کے چہرے پر پڑا۔ علی بھی اپنے مد مقابل کو بے حس حرکت کر چکا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے ان کی لاشیں خاموشی کے ساتھ سمندر بود کر دی۔ زمان نے ان کے ہی لباس سے اپنے چہرے کا خون پوچھ ڈالا تھا۔ یہ کام نپٹانے کے بعد دونوں اسی زینے سے دوبارہ عرشے کا رخ کیا۔ وہ اب چری اپا کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہی عرشے پر پہنچے انہیں چری اپا کی لرزتی ہوئی چیخ سے مشابہ آواز سنائی دی، ہوشیار خبردار، ایک خطرناک طوفان آ رہا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی علی اور زمان کو جیسے ایک دم سکتہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، عجیب و غریب گورکھ دھندوں سے بھری ہوئی، اشاریوں میں لہراتی یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔